لیے مسلمانوں ہوش میں آؤ، اپنے آپ کو سنبھالو، بدلو اپنے آپ کو، مسجدیں آباد کرو، چوراہے نہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ یہ چوراہوں میں دن دن بھر بیٹھ کر کے ان کو ہرانے اور جتانے کا کام بند کرو، اپنے آپ کو جتاؤ۔ تمہاری فتح، تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تمہاری یہ جبینیں اللہ کے بارگاہ میں خم رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون۔ صدر عالی وقار اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے اس گاؤں اور گاؤں کے قرب و جوار سے آئے ہوئے مکرم سامعین، پردے کی ووٹ سے ہماری باتیں سن رہی ہماری ماؤں بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا مالک و مختار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر، خاص طور پر اس کے آخری نبی سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے کتاب و سنت کا سیدھا راستہ ہمیں دکھایا اور ہر طرح کی بدعقیدگیوں و بدعمالیوں سے بچنے پر ابھارا۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے تمام بندوں کو گناہ چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے میرے بندو ہر طرح کے ظاہری و باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ ہر گناہ جس کو تم رات کی تاریکی میں کرتے ہو اسے بھی چھوڑ دو، وہ گناہ جو تم سے دن کے اجالے میں ہوتے ہیں انہیں بھی چھوڑ دو۔ ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھو، اس لیے کہ وہ شخص جو گناہ کر کے، جرم اور خطا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا، وہ اپنے گناہ کی، اپنے کیے ہوئے کی سزا پائے گا۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ کی روشنی میں مجھے آپ حضرات کے سامنے دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کیا ہے؟ بہت سارے علماء نے گناہ کی الگ الگ تعریفات کی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ روایت کراوی ہیں۔
کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مل اسم، اے اللہ کے پاک رسول بتائیے گناہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے صحابی رسول کا اللہ کے پاک رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کو گناہ کی تعریف نہیں بتائی، آپ نے ایک فارمولہ بتایا، ایک ضابطہ دے دیا جس فارمولے کی روشنی میں ہم میں سے ہر انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں نیک کون سا ہے اور برا کون سا ہے، اچھائی کا کام کون سا ہے اور برائی کا کام کون سا ہے، ثواب کا کام کون سا ہے، گناہ کا کون سا ہے، جان سکتا ہے ہر شخص اس فارمولے کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ کہتے ہیں ہر وہ عمل جو تمہارے دل میں کھٹک رہا ہو، ہر وہ چیز جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم یہ چاہو کہ کوئی دوسرا اسے نہ جان سکے، یہ گناہ کا فارمولہ ہے۔ حضرات گرامی، جب بھی ہم اور آپ کوئی کام کر کے آئیں، گھر پہنچنے کے بعد سکون نہ ہو، اطمینان نہ ہو، کبھی ہم گھر کے اندر جائیں کبھی گھر کے باہر آئیں، اطمینان و سکون نہیں ہے، پریشانی ہے۔ جو کام کر کے ہم آئے ہیں بار بار وہی کام ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، کیوں ہو گیا، میں نے کیوں ایسا کر دیا، اور پھر اس کے بعد ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو کام کر کے میں آیا ہوں یہ میرا باپ نہ جان سکے، میرے اس کام کو میری ماں نہ جان سکے، میرے اس کام کو میری بیوی نہ جان سکے، میرے اس کام کو میرے گھر کا کوئی آدمی نہ جان سکے۔ کبھی بھی اگر کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ آپ کا اطمینان ختم ہو جائے، آپ کا سکون ختم ہو جائے، آپ کبھی اٹھے کبھی بیٹھے، کبھی گھر میں داخل ہوں کبھی گھر کے باہر جائیں، اور آپ کی کوشش یہ ہو کہ آپ جو کر کے آئے ہیں کوئی اسے نہ جان سکے، تو جان لیجئے کہ آپ سے گناہ ہو گیا، آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی نافرمانی آپ سے ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ دیا، ہر وہ چیز جو تمہارے دل میں کھٹک رہی ہو اور تم یہ چاہو کہ تمہارے اس عمل کو کوئی نہ جان سکے، جان لیجئے وہی گناہ ہے۔ حضرات گرامی، اس فارمولے کی روشنی میں ہم اور آپ اپنی زندگی کے تمام اعمال میں گناہ کا کام کون سا ہے بآسانی پرکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ آیت کریمہ کی روشنی میں دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہم سے اور آپ سے گناہ کیوں ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ گناہ کی سزا بسا اوقات دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں تو گناہوں کی سزا متعین ہے۔ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ ہر گناہ پر ہمیں دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، گناہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں، وہ اسباب کون سے ہیں جن کی بنیاد پر ہم سے اور آپ سے گناہ ہوتے ہیں؟ حضرات گرامی، دیکھیے ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں، ہمارے ذہن میں کچھ برے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ غلط چیزیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، اور یہی غلط چیزیں، یہی غلط خیالات گناہ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ وہ خیالات کیا ہیں، وہ اسباب کیا ہیں، وہ چیزیں کیا ہیں جو ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں اور جن کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں، انہیں جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے اور جس کی وجہ سے ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں وہ یہ ہے، ہم اور آپ سوچتے ہیں، ایک گناہ کرنے والا سوچتا ہے ہمارے گناہ کو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ احساس نگرانی کا ختم ہو جانا۔ ایک شخص گھر کے اندر ہے، کمرے میں ہے، دروازہ بند کر لیا ہے، لائٹ آف کر لی ہے، چادر اوڑھ کے سویا،
دروازہ بند ہے، لائٹ بجھی ہوئی ہے، اندھیرا ہے، چادر اوڑھ کے اندر موبائل میں غلط چیزیں دیکھ رہا ہے۔ احساس یہ ہے کہ رات کی اس تاریکی میں بند کمرے میں میرے اس غلط کام کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ حضرات گرامی، جب یہ احساس ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہماری نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے گناہ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو ایک آدمی بہت سے گناہ کرتا ہے، ایک تو نہیں، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن سے احساس نگرانی ختم ہو چکا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم بند کمرے میں ہیں، ہم نے لائٹ آف کر لی ہے، ہم اندھیرے میں ہیں، ہم اوپر سے چادر ڈال رکھے ہیں، ہم نے دروازہ بند کر رکھا ہے، کوئی آنے والا نہیں ہے، اس لیے اس بند کمرے میں ہم جو چاہے کریں۔ یہ خیال جو ہمارے ذہن میں آیا ہے انتہائی غلط ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے بند کمرے میں کیے جانے والے عمل کو دنیا دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ جس نے اندھیرے کو پیدا کیا ہے، وہ اندھیرے میں دیکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں دروازہ بند کرنے کی صلاحیت دی ہے، وہ بند دروازے کے اندر بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے یہ احساس کہ ہمارے گناہ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، یہ غلط ہے، اسے اپنے ذہنوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے اور آپ کے اس خیال کی تردید کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب تمہاری گھات میں ہے۔ گھات میں ہے، یہ جو لفظ مرصاد ہے، بعض اردو مفسرین نے اس کی تمثیلی تفسیر کی ہے۔ مثال سے جیسے آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے بندوق چلایا یا بندوق چلانے والے کو دیکھا ہوا۔ ایک شخص جب نشانہ لگا لیتا ہے، جہاں اسے فائر کرنا ہے جب نشانہ لگا لیا، نشانہ لگا لینے کے بعد گولی چلانے سے پہلے ایک آدمی کی جو پوزیشن ہوتی ہے، بعض لوگوں نے کہا وہی مرصاد، بالکل گھات میں ذرا سے بھی حرکت نہیں کرے گا، ہلے گا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نشانہ وہاں کے بجائے یہاں چلا جائے، نشانہ خطا کر جائے۔ جس طرح ایک شکاری اپنے اس شکار کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ مستعدی اور تیاری کے ساتھ اپنے ہر بندے کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس اگر ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہمارے گناہ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ہم غلطی پر ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ دنیا نہیں دیکھ سکتی ہمارے گناہ کو، ہم نے دروازہ بند کر لیا۔ جہاں سے دنیا دیکھ سکتی ہے ان سارے دروازوں کو ہم نے بند کر لیا ہے، اس لیے دنیا نہیں دیکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے دنیا نہ دیکھے، مگر اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان عرش سے ہمارے ہر عمل کو، ہر گناہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اگر ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہمارے گناہ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو ہم غلطی پر ہیں، ہمیں اپنے ذہن سے اس غلط خیال کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسری چیز یا دوسرا خیال جو ذہن میں آتا ہے اور جس کی وجہ سے ہم گناہ کر جاتے ہیں، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ وہ ایک ہی بسا اوقات ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے گناہ بڑی ہوشیاری سے، بڑی چالاکی سے کیا ہے، ہمارے گناہ کا کسی کو علم نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو نماز میں پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہے، نماز جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہے، آگے امام ہے، پیچھے ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اس مقتدی کے دائیں بھی ایک آدمی ہے، بائیں بھی ایک آدمی ہے۔ نماز کے دوران اس کا وضو ٹوٹ گیا، شریعت کا حکم یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جائے تو آدمی نکل جائے، بلا وضو نماز نہ پڑھے، جائے وضو کرے پھر آ کر کے نماز پڑھے۔ یہ آدمی جو امام کے پیچھے کھڑا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ میرا وضو اگرچہ ٹوٹ گیا ہے، نہ آگے کھڑے امام کو معلوم ہے، نہ دائیں والے کو معلوم ہے،
یہ بلا وضو نماز پڑھ رہا ہے اور خیال یہ ہے کہ میرے اس جرم کو بلا وضو نماز پڑھنے کو میرے دائیں بائیں آگے پیچھے کا کوئی آدمی نہیں جانتا۔ بس اوقات اس طرح کا خیال ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں آتا ہے، بڑی ہوشیاری سے ہم نے بےایمانی کی ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ اس طرح کے خیالات ذہنوں میں آتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ خیال بھی غلط ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ ہم یہاں کھڑے ہو کر کے سامنے سے گزرنے والی عورت کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے اچھے ارادے سے دیکھ رہے ہیں یا برے ارادے سے دیکھ رہے ہیں۔ آنکھوں کی چوری کو، آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہمارے دل میں کیا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے، ہم اپنے دلوں میں کیا چھپائے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اگر خیال یہ ہے کہ ہم نے گناہ بڑی ہوشیاری سے کیا ہے، بڑی چالاکی سے کیا ہے، ہمارے گناہ کو کوئی جانتا نہیں ہے، ہم غلطی پر ہیں، یقیناً ہمارے گناہ کو دنیا نہیں جانتی، ہمارے گھر والے نہیں جانتے، ہمارے پاس پڑوس میں رہنے والے نہیں جانتے، مگر اللہ سے ہمارا کوئی گناہ چھپا ہوا نہیں، سب گناہ کو اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس خیال کو بھی اپنے ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو گناہ کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے، بسا اوقات ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ گناہ کرتے ہوئے میرے پاس مجھے جاننے پہچاننے والا کوئی نہیں۔ جیسے رمضان میں ہوٹلوں میں پردے لگ جاتے ہیں، مرد پردہ کرنے لگتے ہیں رمضان میں صرف۔ وہ پردہ کیوں لگتا ہے؟ اس پردے کے پیچھے دوپہر کے وقت ہم چائے اور سموسہ کھا رہے ہیں، پردے کے باہر والوں کو معلوم نہیں ہے، یا اس ہوٹل میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ہمارے اس جرم کو جان سکے اور جا کر کے گاؤں میں بتا سکے۔ کبھی کبھی اس طرح کا خیال بھی ذہن میں آتا ہے۔ یاد رکھیے، گناہ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ہمیں جاننے والا، ہمیں پہچاننے والا، ہمارے پول کو کھولنے والا کوئی ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کے ساتھ ہے۔ وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم چاہے جہاں رہو۔ آپ ایک بات جان لیں، یہ اہل علم کی مجلس ہے، ہمارے اساتذہ ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، فن عقیدہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، آپ بھی جان لیں، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں۔ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں، اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے علم، اپنی قدرت کے اعتبار سے اپنے ہر بندے کے ساتھ ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو دنیا میں کسی بھی چیز کو شرک نہیں کہا جا سکتا۔ ایک پتھر کی عبادت کرنے والا بولے گا کہ ہم پتھر کی نہیں، اس میں جو اللہ موجود ہے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک درخت کی پوجا کرنے والا بولے گا درخت کی نہیں، اس میں اللہ کی ذات موجود ہے، ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں شرک کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے علم، اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے اپنے ہر بندے کے ساتھ ہے۔ اور آج کی اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں اس بات کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ یہیں بڑھنی شہر چلے جائیے، آپ ادھر اٹوا جائیے، آپ ڈمریا گنج جائیے، آپ کو بڑے بڑے شاپنگ مالز ملیں گے، بڑی بڑی کئی منزلہ عمارت ہے۔ ہر منزل پر کوئی آدمی سامان اٹھا رہا ہے، رکھ رہا ہے۔ ایک شخص ایک جگہ بیٹھ کر کے چھوٹے سے کمرے میں سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے پوری منزل کو دیکھ رہا ہے۔ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، پہلی منزل پر کون اٹھا رہا ہے، رکھ رہا ہے، دوسری منزل پر کون جا رہا ہے، آ رہا ہے، کیا دے رہا ہے، کیا رکھ رہا ہے۔ ایک شخص یہاں بیٹھ کر کے پوری بڑی سی عمارت کو واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ انسان ہے جس کو ذہن اللہ
اللہ نے دیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھ کر کے دنیا کے تمام انسانوں کو نہیں دیکھ سکتا؟ ضرور دیکھ سکتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اگر ہمارا اور آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمیں جاننے والا، پہچاننے والا، ہمارے اس گناہ کو ہمارے گاؤں میں بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم غلطی پر ہیں۔ کوئی رہے نہ رہے، اللہ اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ چیز بھی اپنے ذہنوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز جو گناہ کا سبب بنتی ہے اور جس کا شکار عام طور پر نوجوان لوگ ہوتے ہیں، جوانی کا جوش، طاقت کا نشہ، مال و دولت، عہد و منصب بسا اوقات آدمی کو گناہ کے راستے پہ لے جاتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، ہم اچھا کام کریں یا برا کریں، تم سے کیا مطلب ہے؟ اگر کسی نے ٹوک دیا، باپ بوڑھا ہے کچھ نہیں کہہ سکتا، ماں کمزور ہے ہمیشہ اس کو ڈانٹتا ہی رہتا ہے، گاؤں کے کسی شخص نے ہمت کر دیا اسے بھی ڈانٹ دیا، ہم جو چاہے کریں، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تم کون ہوتے ہو؟ حضرات گرامی، جوانی کے نشے میں چور لوگوں، مال و دولت کے نشے میں چور لوگوں، طاقت و قوت کے نشے میں اترانے والوں، سنو، جس اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے وہ آپ کی جوانی میں بگاڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت و قوت دی ہے، جس اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، جس اللہ نے آپ کو عہد و منصب سے نوازا ہے، وہ اللہ آپ کو بگاڑنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی دنیا میں وہ لوگ آئے جنہوں نے اللہ سے ٹکرانے کی حماقت کی اور کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے اس آدمی کو بحر قلزم کے تھپیڑوں کے حوالے کر دیا۔ اسی روئے زمین پر وہ لوگ آئے جن کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، بہت دولت سے نوازا اللہ پاک نے، مگر جب وہ اترانے لگے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور معصیت پر اتر آئے تو اللہ نے ان کو ان کے مال سمیت اسی زمین میں دھسا دیا۔ اس روئے زمین پر وہ لوگ آئے جنہوں نے اللہ سے ٹکرانے کی حماقت کی، ان کی بنائی ہوئی جنت میں انہیں داخل نہیں ہونے دیا اللہ نے۔ تو حضرات گرامی، میرے نوجوان ساتھیوں، دوستو، یاد رکھو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تمہارا بوڑھا باپ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، تمہاری بوڑھی ماں تمہیں راہ راست پر لانے سے قاصر ہو سکتی ہے، مگر یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور آپ کے اس نشے میں چور آپ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بگاڑنے پر قدرت رکھتا ہے۔ قرآن پڑھیے، جگہ جگہ اللہ نے کہا ان کیدی متین، میری پکڑ بہت سخت ہے، میں جب عذاب دیتا ہوں تو میرے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکتا، میرے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تہدید اور دھمکی دی۔ تو حضرات گرامی، میں نے 4 باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے گناہ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ہم غلطی پر ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے گناہ کا کسی کو علم نہیں ہے، ہم غلطی پر ہیں، کسی کو علم ہو نہ ہو اللہ کو علم ہے، اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ گناہ کرتے ہوئے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، غلطی پر ہے، کوئی رہے نہ رہے، اللہ اپنے علم اپنی قدرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دولت کی وجہ سے، طاقت و قوت کی وجہ سے ہم نافرمانی کرتے رہیں گے اور ہمارا کچھ نہیں ہوگا، یقین مانیے ہمارا اور آپ کا اسی دنیا میں بگڑ جائے گا۔ آیت کریمہ کی روشنی میں تیسری بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ دنیا کھیلنے کھانے کی عیش و عشرت کی جگہ ہے، یہاں جس طرح چاہے موج مستی کر لے، جو چاہے کرے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، جو چاہو کرو، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ مرنے کے بعد کیا دیکھا جائے گا؟ آنکھ بند ہو جائے گی، تب کیا دیکھیں گے آپ؟
चलने की ताकत नहीं रहेगी, उठा के ले जाया जाएगा आपको, तब क्या देखा जाएगा? जो देखना है इसी दुनिया में देखना है। हम जो भी अमल करते हैं, जो भी गुनाह करते हैं, ये गुनाह हमारा ऐसा नहीं है कि हवाओं में उड़ जाता है, हमारा हर गुनाह लिखा जा रहा है। बहुत गौर से सुनिए हज़रात गिरामी, हमारा हर गुनाह जो भी हम कर रहे हैं सब लिखा जा रहा है। कल क़यामत के मैदान में हमारा हर गुनाह हमारे सामने होगा, हम इनकार नहीं कर सकते, हम वहां झुठला नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कई चीजों को हमारे पीछे लगा दिया। देखिए कुरान मजीद से आपको बताऊं, जो चीजें हमारे गुनाहों का रिकॉर्ड तैयार कर रही हैं, पहली चीज हमारा नामे अमाल। आपने 12 तकरीरों में सुना होगा कि कल क़यामत के मैदान में नामे अमाल तकसीम किया जाएगा। जो नेक होंगे, अच्छे होंगे, अल्लाह वाले होंगे, उनके दाहिने हाथ में सामने से दिया जाएगा। खुश होंगे, लोगों को दिखाएंगे, हाँ मुक़रऊ किताबिया, जरा हमारा नामे अमाल पढ़ो। और जो बुरे होंगे, जिन्होंने दुनिया में नाफरमानियां की होंगी, गुनाह किए होंगे, उनका नामे अमाल पीठ पीछे से उनके बाएं हाथ में दिया जाए। परेशान होंगे वो उसको देख करके, घबराए हुए होंगे। उस नामे अमाल में पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड होगा, सब लिखा होगा, एक एक कदम लिखा हुआ होगा, हर छोटा बड़ा गुनाह लिखा हुआ होगा, सब हमारे सामने होगा। हम किसी चीज का इनकार नहीं कर पाएंगे। आप कुरान पढ़िए सूरह कहफ, वहुज़िअल किताब फतरल मुजरिमीना मुश्फिकीना मिम्मा फीह, नामे अमाल तकसीम किया जाएगा क़यामत के दिन। ऐ नबी आप देखेंगे मुजरिमों को, गुनहगारों को, जिन्होंने दुनिया में बुराइयां की होंगी, मासियत और नाफरमानी की होगी, ऐ नबी आप देखेंगे मुश्फिकीना मिम्मा फीह, उस नामे अमाल में जो लिखा हुआ होगा उसकी वजह से डरे हुए होंगे, कांप रहे होंगे। वो यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, और वो कहेंगे, नामे अमाल लिए हुए कहेंगे, हाय हमारी बर्बादी, ये कौन सी किताब है, ना तो इसने किसी छोटे अमल को छोड़ा है, ना किसी बड़े को, सबको लिख रखा है। वो वजदू मा अमिलू हाज़िरा, दुनिया में जो कुछ करके गए होंगे अपने सामने पाएंगे, और अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। तो हज़रात गिरामी, हमारा नामे अमाल तैयार हो रहा है, हम एक कदम बढ़ा रहे हैं, लिखा जा रहा है, हम छोटा गुनाह कर रहे हैं, लिखा जा रहा है, हम बड़ी बुराइयां कर रहे हैं, लिखा जा रहा है। कोई अमल ऐसा नहीं है जो हमारे नामे अमाल से अलग हो, सब लिखा जा रहा है, सारे जराइम लिखे जा रहे हैं और सब सामने होंगे। हम झुठला नहीं सकेंगे, हम अल्लाह के सामने ये नहीं कह सकेंगे कि हमने ये नहीं किया, सामने होगा, सब कुछ लिखा हुआ होगा। हज़रात गिरामी, बचने का रास्ता ये है कि तौबा किया जाए गुनाहों से, नदामत और शर्मिंदगी के आंसू बहाए जाए अल्लाह के दरबार में आकर के, और अपने गुनाहों से माफी मांगी जाए। आइंदा जिंदगी नेकियों में गुजारने की कोशिश की जाए, तब जाकर के हम बच सकते हैं, वरना बचने का कोई रास्ता नहीं। दूसरी चीज जो हमारे गुनाहों का रिकॉर्ड तैयार कर रही है, हमारे कंधों पर बैठे हुए 2 फरिश्ते। हम में से हर शख्स के कंधे पर 2 फरिश्ते बैठे हुए, किरामन कातिबीन, लिख रहे हैं। एक हमारी नेकियों को लिख रहा है और एक हमारे गुनाहों को लिख रहा है। वो इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून, तुम्हारी निगरानी करने वाले, तुम्हें देखने वाले, तुम्हारे अमाल को लिखने वाले 2 फरिश्ते तुम्हारे कंधों पे बैठे हुए, किरामन कातिबीन है। वो यअलमूना मा तफ़अलून, वो उन तमाम चीजों को जान रहे हैं जो तुम कर रहे हो। बहुत दूर नहीं है, कंधों पे बैठे हैं, हर अमल को देख रहे हैं। कल क़यामत के मैदान में गवाही देंगे अल्लाह के सामने, और परवरदिगार आलम, इसने फला गलती की थी,
یہ فرشتے اللہ کے ہاں گواہی دیں گے۔ حضرات گرامی، کیا ہم بچ پائیں گے؟ کیا اللہ کے ہاں، اللہ کے سامنے ان فرشتوں کو ہم جھوٹا ثابت کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو ہمارے گناہوں کا ریکارڈ تیار کر رہی ہے، جو کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے ہمارے خلاف گواہی دے گی، کوئی اور چیز نہیں ہے، ہمارے جسم کے یہ اعضاء، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھیں، یہ کان اللہ کے سامنے بولیں گے، پروردگار عالم کسی ہاتھ سے فلاں کو ناحق مارا تھا، یہ ہاتھ بولے گا، یہ پیر گواہی دے گا، اللہ انہی پیروں سے چل کر کے گناہ کرنے گیا تھا، یہ آنکھیں بولے گی مولا انہی سے غیروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھا تھا، یہ کان بولے گا اللہ کبھی خالی نہیں رہتا تھا، کچھ نہ کچھ اس میں ڈالے رہتا تھا ہمیشہ، یہ کان بولے گا اللہ کے۔ پڑھیے سورہ یاسین، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن یعنی قیامت کے دن ہم تمہارے منہ پر تالا لگا دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم، ان کے منہ پر تالا لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ بولیں گے۔ وتشہد ارجلہم، تمہارے پیر گواہی دیں گے جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے۔ حضرات گرامی ذرا سوچئے، گناہ کس سے کرتے ہیں؟ انہی ہاتھوں سے، انہی پیروں سے گناہ کرتے ہیں، یہی آنکھیں خطا کرتی ہے جن سے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اگر وہی بولنے لگ جائے، گھر میں اگر کئی افراد ہوں اور ایک فرد بھیدی ہو جائے، گھر کا راز باہر لے جا کر کے بتانے لگے تو وہ گھر محفوظ نہیں رہتا۔ یہ پورا جسم ایک گھر ہے، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھیں، یہ سب اعضاء ہے، اس کے حصے ہیں۔ اگر یہی بولنے لگے کیا ہمارا کوئی گناہ چھپے گا؟ ارے ہاتھ سے گناہ کیا، یہی بول رہا۔ پڑھیں قرآن مجید، آپ کو معلوم ہوگا جب یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دینے لگیں گے تو انسان پریشان ہوگا، ڈانٹے گئے۔ ارے آنکھیں، میں نے تمہارے لیے اتنا خرچ کیا، آج تم ہمارے خلاف بولنے لگی۔ لما شہدتم، تم نے ہمارے خلاف، لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کی دی۔ قرآن میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، جب یہ ہاتھ، پیر، آنکھیں، یہ جسم کے اعضاء بولنے لگیں گے، گواہی دینے لگیں گے تو انسان غصہ کرے گا اور کہے گا تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دے دی؟ پھر یہ بولیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہیں گے آج ہم بول نہیں رہے ہیں، اللہ بلوا رہا ہے۔ حضرات گرامی، تو کل قیامت کے میدان میں ہمارے یہ جسم کے اعضاء بولیں گے۔ ذرا سوچئے، کیا کوئی گناہ چھپ سکتا ہے؟ ہاتھ سے آپ نے کیا ہے یہی بتائے گا، پیر سے ہم نے جرم کیا ہے پیر ہی بولے گا، آنکھوں سے خطا کیا آنکھیں ہی گواہی دیں گی، کوئی گناہ چھپنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ توبہ کی جائے، اللہ سے رویا جائے۔ ایک اور چیز جو کل قیامت کے میدان میں ہمارے خلاف اللہ کے ہاں گواہی دے گی یا ہمارے گناہوں کا ریکارڈ تیار کرے کل اللہ کے ہاں بولے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی یہ زمین اللہ تعالیٰ کی۔ ہم گناہ کہاں کرتے ہیں؟ کیا زمین سے 2-4 فٹ اوپر جا پاتے ہیں؟ جو بھی ہوتا ہے، جو جرم ہوتا ہے، جو گناہ ہوتا ہے، اسی زمین کی پشت پر، اسی کی پیٹھ پہ ہوتا ہے۔ یہ زمین بولے گی اللہ تیرے فلاں بندے نے فلاں دن فلاں کے ساتھ میری ہی پشت پر ایسا کیا تھا، یہ زمین بولے گی۔ زنا و بدکاری کرنے والے لوگوں کو ستانے والوں، نمازیں چھوڑنے والوں، شراب نوشی کے لیے گاؤں سے باہر جانے والے لوگوں
بھی اپنی خبریں نشر کر دے، اس لیے کہ اللہ نے اسے وہی حکم دیا ہوگا۔ زمین بولے گی، سب کچھ بتا دے گی۔ آپ اپنے چوراہے پر کسی کمپیوٹر آپریٹر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے تصویر کھینچواتے ہیں، فوٹو کھینچوانے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہی فوٹو مجھے 2 سال بعد چاہیے، کیا وہ دے گا کہ نہیں؟ 2 سال بعد آپ گئے ہیں، 2 سال پہلے کھینچی ہوئی تصویر بہو وہ دے دے گا۔ اس کمپیوٹر آپریٹر کو 2 سال کا ڈیٹا محفوظ رکھنے کی عقل کس نے دی؟ کیسے وہ اس میں محفوظ رکھ رہا ہے؟ کمپیوٹر چھوڑیے، ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں چھوٹی سی موبائل ہے نا، بچپن کی تصویریں اس میں رکھی ہوئی ہیں، کئی سال کی پرانی یادیں اس چھوٹی سی موبائل میں قید ہیں۔ لیکن انسان، اللہ نے اتنا ذہن دے دیا کہ کئی سال کی چیزیں چھوٹی سی موبائل میں محفوظ کر لیں۔ کیا وہ اللہ جس نے انسان کو ذہن دیا اس موبائل میں محفوظ رکھنے کا، یا کمپیوٹر میں بہت ساری یادوں اور تصویروں کو محفوظ کرنے کا، کیا وہ اللہ اپنی اس زمین کو کمپیوٹر نہیں بنا سکتا؟ کیا اس زمین میں ہمارے گناہ اور ہمارے اعمال محفوظ نہیں کیے جا سکتے؟ ضرور کیے جا سکتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا ہر قدم محفوظ ہو رہا ہے، ہماری ہر غلطی لکھی جا رہی ہے۔ کل اللہ کے ہاں یہ زمین بولے گی، اپنی ساری خبریں نشر کر دے گی، سارا ویڈیو آپ کے سامنے ہوگا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، نجات کا راستہ یہ ہے کہ ہم اور آپ گناہوں سے بچیں، ماضی میں جو گناہ ہوئے ہیں انہیں یاد کر کے اللہ سے توبہ کریں، ہاتھ اٹھائے، روئے اور گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ بخشنے والا ہے، ورنہ کوئی چیز بچانے والی کل قیامت کے میدان میں نہیں ہے۔ یہ گھر آپ کا آپ کو نہیں بچا پائے گا، یہ زمینیں آپ کی آپ کو نہیں بچا پائے گی، یہ اولاد آپ کی آپ کے کام نہیں آئے گی، یہ والدین جن کا پیار، جن کی محبت آپ کو مل رہی ہے، یہ آپ سے بھاگیں گے، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، ہر قریب اپنے قریبی سے بھاگے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نہ زمین ہوگی، نہ جائیداد، نہ مال، نہ حسب، نہ نسب، نہ قبیلہ، نہ خاندان، کچھ نہیں ہوگا۔ اسی دنیا میں جو نیک اعمال ہم نے کیے ہیں انہی نیکیوں کا ہمیں صلہ ملے گا، اگر ہم نے گناہ کیے ہیں تو ان گناہوں کے پاداش میں ہمیں سزا ملے گی۔ اس جھکے رہے، آنکھوں سے آنسو جاری رہے، لبوں پہ ذکر ہو، گالی نہیں، یہ کامیابی کی دلیل ہے، اور میں یاد رہے کچھ کام آنے والا نہیں، سب لکھا جا رہا ہے، سب محفوظ ہو رہا ہے۔ میرے موضوع کا آخری حصہ ہے اور وقت بھی ختم ہونے کو ہے۔ ہم جو کچھ دنیا میں کرتے ہیں اس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ بسا اوقات ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں دنیا میں مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جب ان سے گناہ ہوتا ہے تو کوئی سزا دے کر کے چوکنا کر دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے ہم تیار ہو پائیں، ہم اس گناہ کو، اس آزمائش کو سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری چیزیں ہمیں سنبھلنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ جیسے ایک شخص بالکل صحیح سالم ہے، اچانک اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ ہاتھ ٹوٹ گیا ہمارا، پیر ٹوٹ گئے ہمارے، صحیح سالم چلتا پھرتا آدمی اٹیک ہو گیا، اس کو بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو گیا آدمی، پوری فصل کھڑی ہے، تیار ہے، کاٹ کر کے گھر لانا چاہتے ہیں کہ آگ لگ گئی، سیلاب آ گیا، پوری پونجی ہماری ڈوب گئی، راس المال ڈوب گیا، فائدہ منافع کو چھوڑیے، جو لاگت لگی تھی وہ بھی ڈوب گئی۔ کہ ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی، ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں اس لیے ہماری آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے،
ہم نے زکات دینا بند کر دیا اس لیے کھیت میں آگ لگ گئی، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ سوچئے عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ بسا اوقات ہماری زندگی میں ہمارے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہاں جو سزا ہے وہ تو ہے ہی کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہاتھ توڑ کے، پیر توڑ کے، آنکھوں کی بینائی چھین کر کے، کاروبار لاس کر کے، بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا کر کے آزماتا، اور آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے۔ دنیا کا عذاب ہم نہیں جھیل پاتے، دنیا کی چھوٹی سی پریشانی ہم سے اور آپ سے برداشت نہیں ہو پاتی، آخرت میں جہاں سر پتھر سے توڑا جائے، جہاں عذاب ہی عذاب ہو، وہاں ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ حضرات گرامی، آخری بات دیکھیے، ایک گناہ ہے بدنگاہی کا، دوسروں کی بہو بیٹیوں سے منہ کالا کرنے کی خواہش رکھنا، یہ بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہے، بسا اوقات گناہوں کی سزا اہل و عیال کی طرف بھی لوٹ کے آتی ہے۔ ہم اگر کسی کی بہو بیٹی سے منہ کالا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں بھی محفوظ نہ رہیں۔ ہماری اس بدنگاہی، ہمارے اس غلط کام کی سزا ہمیں تو ملے گی، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس غلط کام کی سزا ہمارے گھر بھیج دے۔ میں آپ کو قصہ سناتا ہوں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اور بعض دیگر آیتوں کی تفسیر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک سنار تھا، شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد سے محروم کر دیا، اس کے گھر بچے نہیں تھے۔ اس اوقات ہوتا ہے ایسا، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اللہ کی مصلحت ہے، اللہ جانتا ہے کس کو ملنا چاہیے، کس کو نہیں ملنا چاہیے، کس کو کیا ملنا چاہیے، سب اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ دینے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو اس سنار کے یہاں بچے نہیں ہوئے۔ عام طور پر سماج و معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ جن کے ہاں بچے نہیں ہوتے وہ اپنے کسی قریبی کے، کسی رشتہ دار کے بچے کو گود لے لیتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں تاکہ ان کے گھر بھی خوشی واپس آ جائے۔ سنار نے بھی ایسا کیا، ایک بچے کو گود لے لیا، پالنا شروع کیا۔ اس کی بیوی نے اس بچے کو بڑے ناز و نام سے پالا، ایک سگی ماں کا پیار و دلار دیا اسے، گیلے بستر پہ خود سوئی اور سوکھا بستر اسے دیا، بڑے عیش و آرام سے اسے رکھا۔ جب وہ بچہ بڑا ہوا، بازار جانے کے قابل ہو گیا، تو ایک دن اتفاق ایسا کہ سنار گھر پہ نہیں تھا، اور اس کی بیوی کو بازار سے کسی سامان کے منگانے کی حاجت تھی، ضرورت تھی۔ اس نے کہا بیوی نہ غلطی تیری ہے نہ اس بچے کی، خطابات نہ تو ہے نہ وہ ہے، میں قصوروار ہوں، میری غلطی ہے۔ آج صبح میری دکان پہ ایک عورت آئی، اس نے کنگن خریدا اور مجھ سے پہنانے کے لیے کہا، کنگن پہناتے ہوئے اس کے ہاتھ مجھے خوبصورت اور اچھے لگے، میں نے اس کے ہاتھ کو غلط ارادے سے پکڑا تھا، اللہ نے اس کی سزا میرے گھر لوٹا دی ہے، کسی اور کے ذریعے سے نہیں، اسی بچے کے ذریعے سے جس کو ہم نے پالا ہے۔ غیروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھنے والوں، غیروں کی بہو بیٹیوں سے منہ کالا کرنے کی خواہش رکھنے والوں، سنو، ہو سکتا ہے تمہارا گھر بھی محفوظ نہ رہے۔ بچاؤ اپنے آپ کو، سنبھالو اپنے آپ کو، اپنی خواہشوں پر کنٹرول رکھو،